بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو، اس دن بلائے جائیں گے، کل اناس بامامہم، اس دن لوگ بلائے جائیں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ۔ کل اناس بامامہم، جو قرآن کی آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم۔ یہ پوری آیت آپ پڑھ سکتے ہو، دیکھ لیں، مگر تفسیر میں یہ دیا ہے کہ کل اناس بامامہم کی تفسیر میں دیا ہے کہ یہ امام مراد نہیں، یہ چاروں خلفاء، چاروں امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب قرآن نازل ہوا تھا۔ تو یہ لفظ امام سے کون مراد ہے؟ تفسیر دیکھیں آپ، تفسیر میں دیا ہے کہ اماموں سے مراد یہاں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہے، کہ جس نبی کے جو امتی ہوں گے وہ ان کے نبیوں کے ساتھ بلائے جائیں گے، کل اناس بامامہم۔ اس لیے تفسیر دیکھنا ضروری ہے۔ جو وہ حافظ احسان ہے نا، وہ دلیل دیتا ہے قرآن کی آیت سے کہ فإن اللہ هو مولاه جبریل و صالح المؤمنین، بے شک اللہ بھی مددگار ہے، جبریل علیہ السلام بھی، فرشتے بھی، نیک لوگ بھی۔ تو تفسیر دیکھنا پڑتی ہے کہ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی پورا قرآن نازل ہوا ہے، تو اس دور میں حضرت جبریل السلام تشریف لاتے تھے اللہ کے حکم سے، تو اللہ نے فرمایا میں بھی مددگار ہوں، جبریل السلام بھی، فرشتے بھی، نیک لوگ بھی۔ اب یہ لوگ کہاں سے کہاں فٹ کر دیتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن لوگ بلائے جائیں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ چاروں اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے کہ شافعی کون ہے، امام مالک کا ماننے والا کون ہے، یہ چاروں امام مراد نہیں ہے، بلکہ اماموں سے مراد انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آپ تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ تو امام کعبہ کے پیچھے مسئلہ چل رہا ہے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں امام کعبہ کی بات تو بہت الگ ہو گئی ہے۔ اگر میں کہوں کہ کافر کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اگر کافر نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی، تو میں کہوں کہ کافر کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی تو پھر آپ کی کیا رائے ہوگی میرے بارے میں؟ میرے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ اگر آپ کعبے کے امام کو نعوذ باللہ کافر مانتے ہو تو کتنے پڑھ رہے ہیں؟ 50 لاکھ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو پھر تو آپ کے حساب سے اسلام سے خارج ہو جائیں گے وہ لوگ۔ روزانہ پڑھتے ہیں، پھر روزانہ پڑھتے ہیں وہ حضرات۔ تو یہاں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یہ گمان میں نہ رہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بالکل نماز ہوگی، بلا کراہت نماز ہو جائے گی، بلکہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں آپ۔ پھر تو یہ بھی ہو جائے گا کہ جس حاجی نے نماز پڑھی ہے پھر تو آپ اس کا استقبال بھی کرنے نہیں جا سکتے، اس حساب سے جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی اس کے پیچھے، کیونکہ وہ بغیر نماز پڑھے آیا، پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوئی 40 دن تک۔ تو پھر آپ حاجی کا استقبال کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ پھر تو پوچھیں استقبال کے وقت میں، اندور میں یا اجین میں یا رتلام میں جب بھی حاجی آئے، پہلے بتاؤ تم نے وہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی؟ وہ کہے گا صاحب ہم نے تو جماعت سے پڑھی 40 دن۔ تو پھر آپ واپس لوٹ جاؤ، کہنا جائیے آپ اپنا کام کیجیے، آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، آپ کا جو ہے کہ نمازیں بھی نہیں ہوئی، آپ پہلے نمازیں دہرائیں، اور آپ کا حج بھی نہیں ہوا، کیونکہ جب نمازیں نہیں ہوئی تو حج بھی نہیں ہوا، اس کا نکاح تو ٹوٹ ہی گیا، اور بریلی کے فتوے کے حساب سے وہ اسلام سے بھی خارج ہو گیا۔ جیسے انڈیا میں جنازہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو کہتے ہیں نکاح پڑھو تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، جیسے مراد آباد میں ہوا تھا نا، کسی کی نماز پڑھ لی تھی دیوبند والے کی، نگل یا عقل رامپور میں ہوا، کسی دیوبند والے کی نماز پڑھائی تھی سنی نے، یا سنی کا جنازہ تھا، پڑھائی تھی دیوبندی نے، تو کہا کہ نکاح ٹوٹ گیا، سب کا سب نکاح پڑھیں۔ یہ نگل یا عقل رامپور کا واقعہ ہے اور مراد آباد کا بھی واقعہ ہے۔ تو پھر تو اس نے تو 40 دن مسلسل جنازے کی نماز نہیں پڑھی، جنازے کی نماز میں تو رکوع نہیں، سجدہ نہیں، اس نے تو رکوع سجدے والی نمازیں پڑھی ہیں، 5 ٹائم کی نماز 40 دن پڑھی ہیں حاجی نے۔ تو اب جس حاجی کو جو لینے جائے بمبئی، دلی، کلکتہ، تو پہلے پوچھے، فرض ہے پوچھنا ایسے لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو ان پر فرض ہے کہ پہلے وہ پوچھیں
جیسے رام نگر سے گئے، کاشی پور سے، مراد آباد سے، دلی سے کلکتہ، سورت، یہ جہاں سے بھی گئے، اندور سے، اجین سے، رتلام سے، کوٹا سے، جے پور سے، جہاں سے بھی گئے ہوں، پہلے پوچھیں کہ یہ بتاؤ تم نے نماز وہاں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی جماعت سے؟ وہ کہے کہ نہیں پڑھی تو آپ استقبال کرو آپ کے حساب سے، وہ کہے کہ میں نے تو پڑھی تھی صاحب نماز، 5 ٹائم کی جماعت سے پڑھی، میں کیوں نماز چھوڑوں وہاں جا کے؟ تو پھر واپس لوٹ جاؤ، کہنا جائیے حاجی صاحب اپنا کام کیجیے، آپ حاجی بھی نہیں رہے۔ تو وہ کہیں گے ایسا کیوں کہ تم نے جماعت سے نماز کیوں پڑھی؟ لو صاحب یہ ایک الگ مصیبت ہے، جماعت سے نماز پڑھ لو تو صاحب اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام کو پس پوچھ ڈال دیا، یہ حدیث پاک ہے۔ اور 3 جمعہ چھوڑنے پر بہت سخت وعید آئیں گے، 1 جمعہ چھوڑنے پر بھی سخت وعید ہے، تو 3 جمعہ چھوڑنے پر کتنی سخت، اور 40 دن میں 6 یا 7 جمعے آ جاتے ہیں، 6 یا 7 جمعے۔ تو یہ غلط فہمیاں جو بسا دی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ لا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ہماری جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کا استقبال کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ شخص ایسا مسلمان ہے جس کے واسطے خدا کا عہد ہے، یعنی اللہ کا عہد ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کعبے کے امام میں ایسا کون سی بات ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے صاحب؟ کیا وہ قرآن کو نہیں مانتا؟ کیا وہ حدیث کو نہیں مانتا؟ کیا وہ اہل بیت کو نہیں مانتا؟ کیا وہ صحابہ کرام کو نہیں مانتا؟ کیا وہ نماز کو نہیں مانتا، روزے کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، قربانی کو نہیں مانتا، یا حج کو نہیں مانتا، یا صحابہ کرام کا نام نہیں لیتا ہے وہ خطبے کے اندر؟ اس سے بہتر تو قرآن کوئی دنیا میں پڑھنے والے نہیں ہیں لوگ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اگر کوئی کہتا ہے صاحب کافر بھی پڑھتے ہیں قرآن شریف، تو حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بس ہم تو حدیث پاک کو جانتے ہیں۔